الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، پچھلے جمعہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا تذکرہ، آپ سے عقیدت کا بیان آپ حضرات کے سامنے عرض کیا گیا تھا. اسی حدیث کے پس منظر میں صحابہ کرام کا انداز، صحابہ کرام کی محبت کا طریقہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی جان فدا کرنے کا جذبہ جو موجود تھا، اس کا کچھ حصہ حضرات کے سامنے عرض کیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی کہ تم میں کا کوئی شخص ایمان کا حقدار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل کے اندر، اس کے قلب و جگر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اس کے والدین سے زیادہ اور اس کی اولاد سے زیادہ، حتیٰ کہ تمام لوگوں سے زیادہ موجود نہ ہو. صحابہ کرام نے اپنے جذبہ عمل سے اور اپنے اعمال سے اس بات کا اظہار فرمایا کہ انہیں واقعتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری محبت اور عقیدت تھی. اللہ نے ان کا نام قیامت تک کے لیے باقی رکھا. تو نبی پر مر مٹنے والا شخص، چاہے وہ عہد صحابہ کے رہے ہو یا قیامت تک آنے والے انسان، ان میں سے اگر کوئی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت و عقیدت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا نام بھی باقی رکھتا ہے. صحابہ کے اسماء گرامی قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہیں، سیرت کی کتابوں میں بھی موجود ہیں، جنہوں نے اپنی محبت کا، اپنی عقیدت کا جو معاملہ فرمایا اور جو نمونہ پیش فرمایا، وہ پوری انسانیت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ آج بھی ہے. صحابہ کرام کی محبت کا انداز بھی الگ ہوتا تھا، جذبات بھی الگ ہوتے تھے، خصوصیات بھی الگ ہوتی تھی. جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند وہ صحابہ کو پسند، جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند وہ صحابہ کو بھی ناپسند. جس چیز کی ممانعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، صحابہ کی جرأت و ہمت بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے خلاف کرتے ہیں، کیونکہ محبت بڑھتے بڑھتے عشق بن جاتا ہے. اور صحابہ کو عشق بھی تھا اور صحابہ کو حضور سے محبت بھی تھی. اس لیے جو چیز حضور کو پسند وہ صحابی رسول کو پسند، جو چیز نبی کو غیر محبوب تو صحابہ کو بھی غیر محبوب، کہ وہ اسے پسند کرتے ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کو کوئی حکم فرما دیا اور اپنی طرف سے حکم فرمایا کہ جاؤ یہ کام فلاں سے کہہ دو کہ میں نے اس کام کو انجام دے دیا، تو اب کسی کی جرأت و ہمت، محبت کا تقاضا یہی ہے
کہ جب ہمارے بڑے، ہمارے اکابر، ہمارے رہنما، ہمارے قائد، جس سے ہمیں محبت ہے، دلی محبت ہے، سچی محبت ہے، جو فیصلہ فرمائیں گے وہ ہمارے حق میں مفید فرمائیں گے، ہمارے حق میں فائدہ مند فرمائیں گے، غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری طبیعتیں، ہمارے افکار و خیالات اس کو غلط چیزوں پر مبنی کر دیں، لیکن اگلا کو بھی ہم سے محبت ہے۔ حضور کو صحابہ سے محبت، صحابہ کو حضور سے محبت، دونوں طرف محبتیں موجود تھیں۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت سعد الاسود السہمی رضی اللہ تعالی، بہت ہی بدشکل صحابی، بدصورت صحابی، بالکل سیاہ صحابی، اسی لیے ان کو اسود کہا جاتا ہے کہ نہایت کالے، نہایت سیاہ، جنہیں خود اپنی شکل و صورت پر شرمندگی تھی، ندامت تھی، اور وہ بہت مایوس، رنجیدہ بھی رہا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کی دست قدرت ہے کہ وہ کسی انسان کو جس شکل میں، جس رنگ میں، جس روپ میں پیدا کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کسی کا رنگ بہت سفید گورا ہو جاتا ہے، کسی کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے، کسی کا گہرا سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب اللہ رب العالمین کی قدرت کے نمونے ہیں کہ اللہ رب العالمین جیسے چاہے انسانوں کو صورتوں میں مرکب کر دیتے، فی ای صورت ما شاء رکب، اللہ جس صورتوں میں چاہتے انسان کو مرکب فرما دیتے۔ بارگاہ نبوت میں سعد الاسود السہمی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور میں یہ نہایت درد مندانہ اور مایوسانہ درخواست فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری شکل و صورت دیکھ رہے ہیں، رنگ و روپ دیکھ رہے ہیں، اگر میں ایمان قبول کر لوں تو کیا میں بھی جنت میں جا سکتا ہوں؟ اب آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان صحابی رسول کو کتنی مایوسی تھی، کتنی رنجیدگی تھی اپنی اس شکل و صورت پر، کہ انہیں اس بات پہ یقین نہیں تھا کہ کوئی انسان اس شکل و صورت میں بھی جنت میں پہنچ سکتا ہے۔ لیکن اللہ قدر فرماتے ہیں ہر صاحب ایمان کی، ہر صاحب دین، صاحب اسلام کی، چاہے وہ شکل و صورت کیسی بھی رکھتا ہو، اگر وہ صاحب ایمان ہے اور اس کو نسبت اسلام حاصل ہے تو وہ عند اللہ بہت محبوب اور پیارا ہو جاتا ہے، کیونکہ قیامت کے دن ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اجسامکم، قیامت کے دن انسان کی شکل و صورتیں نہیں دیکھی جائیں گی، ان کے جسم نہیں دیکھے جائیں گے، اور ان کے جو چیز ان کی دیکھی جائے گی وہ انسان کی نیتیں اور اعمال دیکھی جائیں گے، انسان کوئی بھی شکل کا ہو۔ تو سعد الاسود السہمی رضی اللہ تعالیٰ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بات کا اظہار فرمایا مایوسانہ انداز میں، تو سرکار مدینہ نے فرمایا کہ اگر تم ہمارے اوپر ایمان لے آؤ، جس چیز کو ہم لائیں اس چیز کو قبول کر لو، تو تم جنت میں پہنچ جاؤ گے، اللہ تمہیں جنت میں داخل فرما دیں گے، کوئی چیز تم کو جنت کے لیے مانع نہیں بن سکتی۔ وہی دربار نبوت میں شکل و صورت کے سیاہ اور بصورت صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا کلمہ ادا فرمایا۔ اسلام نے دل کے اندر ایمان کی رمق، ایمان کا نور اور ایمان کی چمک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ انور سے دل منور ہو گیا، روشن ہو گیا،
یہی خصوصیت تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک وقت میں ایک ساتھ میں بھی اگر کوئی حضور کے پاس بیٹھ گیا اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی تھی، اس کے دل کی قدورتیں ختم ہو جاتی تھی، دل کی تاریکیاں دور کر دی جاتی تھی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت، اسی لیے صحابہ کرام کو زیادہ مجاہدات عبادات کے طریق سے، ذکر اذکار کے طریق سے کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو آج بزرگان دین مشائخ ملت جو ذکر اور اذکار کرتے ہیں، مجاہدات کراتے ہیں، اس لیے تاکہ ہمارا دل پاک صاف آئینہ بن جائے اور حضور کے بنفس نفیس موجود ہونے پر کسی کو اتنے مجاہدات کی، ذکر اذکار کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تکلم فرماتے تھے، بولتے تھے، گفتگو فرماتے تھے تو نور نبوت بھی نکلتا تھا۔ تو صحابی رسول کے دل میں حضور کا نور، حضور کی نورانی باتیں ان کے دل کے اندر پیوست ہو جاتی تھی، دل منور روشن ہو جاتا تھا۔ تو سعد بن اسود السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے شادی فرمائی؟ عمر کافی ہو چکی تھی۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جتنے لوگ آپ کی خدمت اقدس میں موجود ہیں، کوئی ایسا نہیں ہوگا جس سے میں نے شادی کا پیغام نہ دیا، لیکن ہماری شکل و صورت پر کون اپنی صاحبزادی دے سکتا ہے، اپنی لڑکی دے سکتا ہے؟ اللہ کے نبی محبت فرماتے تھے صحابہ سے، صحابہ محبت فرماتے تھے نبی سے، اور نبی کی خصوصیت تھی کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، مبعوث کیے گئے۔ صحابہ کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھتے تھے، صحابہ کی خوشی اپنی خوشی سمجھتے تھے، اور حضور کی خوشی صحابہ کی خوشی ہوتی تھی، اور حضور کا رنج و غم صحابہ کا رنج و غم ہوتا ہے۔ یہ دونوں طرف کی محبت کا کرشمہ اور دونوں طرف کی محبت کے کمالات جو اللہ نے صحابہ کرام کے دلوں کے اندر جاگزی کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے شادی نہیں کی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، کوئی شک راضی نہیں۔ کیا اچھا، تم قبیلہ ثقیف جاؤ، اور عمر ابن وہب کی ایک صاحبزادی ہے جو بہت ہی حسینہ، بہت ہی جمیلہ، بڑی خوبصورت، بہت حسین، بہت ہی ذہین، تیز ترار دماغ کی، زبان کی نہیں، دماغ کی ذہین و فتین، ان کی صاحبزادی ہیں، صحابیہ ہیں۔ آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور دروازہ کھٹکھٹائیے، اور جب وہاں سے ان کے والد نکلے تو آپ یہ کہیے گا کہ آپ کی صاحبزادی کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ فرما دیا۔ یہ پیغام دینے کے لیے آئے۔ صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر فوراً مجھے دل کے اندر ڈر بھی رہا ہوگا، یہ بشری تقاضا ہے، پتہ نہیں کیا سمجھیں گے، لیکن حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، بجا لانا ضروری ورنہ ایمان ثابت۔ سعد بن اسود السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، عمر ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا تو انہیں یقین نہیں آیا، کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری حسینہ اور جمیلہ لڑکی کا نکاح تم سے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مجھے یقین نہیں ہے۔ واپس جانے لگے۔ جس لڑکی کا نکاح اللہ کے نبی نے سعد بن اسود السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، وہ لڑکی بھی اس گفتگو کو سن رہی تھی۔ باپ نے انکار فرما دیا، لڑکی نے کہا یہاں آؤ، تمہیں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں،
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا تو مجھے منظور ہے، میں تمہیں اجازت دیتی ہوں۔ یہ نکاح کرنے والا کون ہے؟ سید الانبیاء، وہ سر انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی اشکال کی بات نہیں۔ اور اپنے والد محترم سے فرمایا کہ آپ فوراً دربار نبوت میں پہنچیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مغفرت طلب کیجیے، دعا استغفار کیجیے، کیونکہ آپ کی خیریت نہیں ہوگی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی حکم قبولی فرما دیا۔ یہ ہے محبت کا انداز، محبت کا طریقہ، محبت کا سلیقہ، کہ صحابیہ کے اندر محبت پیدا ہو گئی، باپ کے اندر بھی محبت پیدا ہو گئی۔ حضرت عمر بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ دوڑتے دوڑتے دربار نبوت میں تشریف لائے کہ سعد الاسود السہمی پہنچ چکے۔ سعد الاسود السہمی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی۔ اتنے میں حضرت عمر بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ بھی دربار نبوت میں تشریف لے آئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم نے نکاح سے انکار کر دیا؟ کہا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلط فہمی کا شکار ہوا ہے، مجھے یقین نہیں آیا تھا، اس لیے میں اس کی معافی مانگنے کے لیے، استغفار طلب کرنے کے لیے آپ کے حضور میں حاضر ہوں کہ اللہ کے نبی ہمیں معاف فرما دیں، لا علمی میں غلطی ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد الاسود السہمی جاؤ اپنے دلہن کے لیے تحفہ تحائف خریدو۔ آپ بازار تشریف لے گئے، وہاں یہ اعلان ہونے لگا، جنگ کا اعلان ہونے لگا، منادی ہونے لگی، دل کے اندر مجاہد فی سبیل اللہ کا جذبہ بھی موجود ہے، میدان جنگ میں جذبہ شہادت نوش فرمانا بھی چاہتے ہیں۔ اس لیے سعد الاسود السہمی نے بجائے اپنی دلہن کے لیے تحفہ تحائف خریدنے کے میدان جنگ کے آلات خرید لیے، تلواریں خرید لی، گھوڑا خرید لیا، زرہیں خرید لی کہ میں میدان جنگ میں شامل ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہیں کہ وہ گئے ہیں اپنی دلہن کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، زوج محترمہ کے لیے کچھ تحائف خریدنے، ہدایہ خریدنے۔ میدان جنگ میں آپ تشریف لے گئے، صحابہ بھی، اللہ کے نبی بھی، تمام اصحاب کرام تشریف لے گئے۔ سعد الاسود السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر لڑ رہے ہیں میدان جنگ میں۔ ایک بار اللہ کے نبی کی نگاہ پڑی تو آپ کو شبہ ہو گیا کہ یہ ساتھ تو نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ کے نبی نے آواز دی، وارفتگی کے عالم میں ساتھ نے آواز نہیں سنی، اتنا جذبہ تھا، اتنی لگن تھی میدان جنگ میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بھی آپ کے کان تک نہ پہنچ سکی اور نہ آپ سمجھ سکے۔ لڑتے لڑتے سعد الاسود السہمی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو۔ کہاں نکاح ہوا ہے، بیوی سے لقاء ملاقات کا شرف حاصل کرنا ہے، لیکن جذبہ جہاد بھی اتنا موجود ہے، اللہ کی محبت بھی موجود ہے، رسول کی محبت بھی موجود ہے، اور آخرت کی محبت بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے پہچانا کہ یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ، ان کو تو میں نے سبا کام کے لیے بھیجا تھا، لیکن میدان جنگ میں آ کر کے شہید ہو گئے، تو اللہ کے نبی نے ان کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھا۔ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ سعد الاسود السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ کا سر مبارک ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا سے بہترین، خوبصورت، سب سے اچھی، سب سے جمیلہ، حسینہ عورت سے اللہ رب العالمین نے
حضرت سعد الاسود السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جنت میں فرمائی، تو دنیا میں بھی حسین اور جمیل عورت اللہ نے عطا فرمائی، اور آخرت میں بھی اللہ نے حسین و جمیل عورت عطا فرمائی۔ یہ ہے محبت نبوی کا ثمرہ۔ جب انسان کو محبت ہوتی ہے تو اللہ اس کا انعام بھی دنیا میں عطا فرماتا ہے۔ اس کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں، طریقے مختلف ہوتے ہیں، انداز مختلف ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے محبت مانگنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت مانگی ہے کہ اللہ میں آپ سے محبت مانگ رہا ہوں، آپ سے محبت کا سوال کر رہا ہوں، اور اس کی محبت کا بھی جس سے آپ محبت فرماتے ہیں۔ خود محبت کا سوال کرتا ہوں، اور جس بندے سے آپ محبت فرماتے ہیں اس کی بھی محبت مانگ رہا ہوں۔ اس لیے اللہ سے محبت مانگنا چاہیے۔ محبت مانگنے سے کہ اللہ مجھے رسول کی محبت عطا فرما، اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما۔ جب محبت مانگی جائے گی تو اللہ اس کا کچھ حصہ عطا فرمائے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے خادم نے سوال فرمایا کہ حضرت اگر اللہ تعالیٰ آپ سے یہ فرمائے کہ مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو تو آپ کیا مانگیں گے؟ حضرت رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ کچھ نہیں مانگتا، ہاں ایک چیز مانگو۔ اللہ اگر یہ فرمائے کہ مانگو کیا مانگتے ہو تو اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، جو مانگو مل جائے گا، اسی وقت مل سکتا ہے، کیونکہ خلاق کائنات خود پوچھ رہے ہیں سلوا ما شئتم، اور مانگو جو مانگنا ہو۔ تو حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا کہ اللہ تعالیٰ جیسے صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائی تھی، اس کا کوئی حصہ، کچھ حصہ مجھے عطا فرمائی۔ کتنی عمدہ چیز فرمائی! صحابہ کی مکمل محبت، مکمل حصہ کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ سوال ہی نہیں کہ ہم ان کے جیسی محبت، ان کے جیسی چیز ہم دنیا کے اندر پیدا کر لیں، یہ ناممکن چیز۔ اللہ نے یہ انہی کا حصہ بنایا تھا۔ ہاں، ان کے کچھ حصے ذرہ برابر ان کے جیسی محبت یہ مانگی جا سکتی ہے، اسی میں انسان کا کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گا۔ تو حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ میں اللہ سے یہی مانگوں گا کہ صحابہ کرام کو جو محسن انسانیت کی محبت تھی اس کا کوئی حصہ، کچھ حصہ مجھے نہ۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ سے محبت مانگی جاتی ہے، اللہ سے محبت مانگنا چاہیے کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک۔ تو اللہ تعالیٰ محبت میں فرماتے ہیں، محبت سے نواز دیتے ہیں۔ محبت بھی مل جائے تو یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ نے اس پر انعام فرمایا، تو اس کے اندر محبتیں پیدا فرما دی، والدین کی محبت پیدا فرما دی، اپنے بھائیوں کی محبت پیدا فرما دی، نبی کی محبت پیدا فرما دی، اپنی محبت پیدا فرما دی، اور اللہ کی تمام چیزوں کی محبت پیدا فرما دی کہ اللہ کی ہر مخلوق سے اس کو محبت ہو جائے گا، ہر مخلوق سے اس کو پیار ہو جائے گا۔ جب محبت آئے گی تو اللہ کی ہر چیز سے پیار ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی محبت جب مانگی جائے گی اور جو انعام جب وہ دیں گے تو یہ انعامات اس کی قدر کرنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا چاہیے، چاہے انسان کے پاس کتنی ہی چیزیں کیوں نہ ہو، بڑی بڑی ہو، لیکن اللہ جس چیز کو دے تو اسے فوراً قبول کرو، ناشکری مت کرو کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، اس میں بھی ناشکری ہو جائے، مستغنی سمجھتے ہیں کہ ہم جو اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ایوب، بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے
اور اللہ رب العالمین سونے کی ٹڈیوں کی بارش فرما ہے. سونے کی ٹڈی. حضرت ایوب علیہ السلام تمام سونے کی ٹڈیوں کو بٹورنے لگے. اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ ایوب کیا کچھ کمی ہے؟ میں نے تم کو ہر چیزیں نہیں دی کہ آپ جن سونے کی ٹڈیوں کو سمیٹنے لگے، بٹورنے لگے. تو ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں اللہ تعالیٰ، آپ نے ہر چیز عنایت فرمائی، کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ نے نہ دی. لیکن میں آپ کی نعمت کی قدر کرتے ہوئے کہ میں اپنے کو مستغنی نہیں سمجھتا کہ میں ان چیزوں سے بے نیاز ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں. اللہ آپ دیں اور میرا منہ کے منہ سے قبول نہ کریں. اس لیے اللہ آپ جب بھی نعمتیں عطا فرمائیں گے، ایوب اس کو فوراً حاصل کرے گا، اس کو لے گا، کیونکہ ہمارا مالک عطا فرما رہا ہے. تو اللہ رب العالمین کو نبی سے بہت محبت ہوتی ہے. نبی کی بات سنتے بھی اللہ رب العالمین اور ان کی زبان سے سننا چاہتے ہیں. تو اللہ جس نعمت کو دیں، جو چیزیں دیں، تو اسے فوراً ہمیں لینا چاہیے، اس سے ہمیں مستغنی نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اس کی ضرورت نہیں، یہ ناشکری بھی ہو جائے گی اور اللہ رب العالمین اس پر پکڑ بھی سکتے ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو چیزیں پسند تھیں، صحابہ کرام اسی چیز کو پسند فرماتے تھے. ایک صحابی رسول ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ میں، انگلیوں میں سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی. جیسے آج ہمارے یہاں رواج ہے شادیوں میں، آدمی کو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ مردوں کے لیے کون سی انگوٹھی پہننا جائز ہے، کون سی انگوٹھی پہننا جائز نہیں. سونے کی چیزیں تو بالکل حرام ہے مردوں کے لیے. اور آج سسرال سے بھی سونے کی انگوٹھی آ جاتی ہے، مرد بھی بڑی خوشی سے پہن لیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم والے جن کے ہاتھوں میں، انگلیوں میں سونے کی انگوٹھی ہوگی، وہ جہنم رسید کر دیا جائے گا. اہل جہنم کا شیوا. صحابی رسول آگے اللہ کے نبی نے دیکھا سونے کی انگوٹھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی یوں نکالی اور پھینک، اور آپ نے فرمایا کہ یہ تو اہل جہنم میں سے ہے. صحابی رسول عورت خوش ہو گئے، اللہ کے نبی مجھے معلوم نہیں تھا. پھر دربار نبوت سے واپس جانے لگے، باہر انگوٹھی پھینکی ہوئی تھی. دوسرے صحابی فرماتے ہیں، چند لوگ فرماتے ہیں یعنی تمہاری انگوٹھی باہر پھینکی ہوئی، اٹھا لو. کہا یہ نہیں ہو سکتا. جس چیز کو محسن انسانیت نے، جس چیز کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دی، میری مجال کے میں اسے اٹھا لوں. کسی صحابہ کی ضرورت کو ہمت نہیں کہ اسے اٹھا لے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز نہیں. ہم اسے اٹھا لیں، پھینک دیا، اس کو بیچ دیں گے، پیسے مل جائیں گے، یا لڑکیوں کا بنوا دیں گے، اس کو پہننے کے لیے دے دیں گے. صحابہ اس کو بھی یہ پسند نہیں فرماتے. یہ ہمارے لیے بالکل جائز ہی نہیں کہ جس چیز کو اللہ کے نبی نے ناپسند فرمایا، پھینک دیا، کوئی اسے اٹھا نہیں سکتا، کوئی اسے لے نہیں سکتا. وہ بھلے رائے گا چلی جائے، بیکار ہو جائے، ہم اس کو لینا پسند اور گوارا ہی نہیں کرتے. یہ تھی صحابہ کرام کی محبت. صحابہ کرام کو اللہ کے نبی سے عقیدت، کہ جب عقیدتیں اور محبتیں پیدا ہوتی ہیں تو اس کی ہر چیز پیاری لگتی ہے، اس کی ہر چیز اچھی لگتی ہے، اور اس میں لذت و کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اور اللہ رب العالمین اس پر خوش ہو کر کے انعام سے نوازتے، اس سے زیادہ اس سے عنایت فرمائے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریشمی لباس، ریشم کا بھی پہننا مردوں کے لیے ناجائز ہے. کوئی آدمی ریشمی لباس نہیں پہن سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریشمی لباس پہن کر کے تشریف لے آئے. اللہ کے نبی نے دیکھا، کہا یہ ریشم تم نے کہاں سے پہن لیا؟ یہ مردوں کے لیے جائز نہیں.
حضرت عمر اٹھے واپس تشریف لے۔ راستے میں ایک نان بائی کی دکان تھی، تندور چل رہا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس یہ چادر کو یا کرتے کو اس کی تندور میں ڈال دیا اور وہ جل گیا، خاک ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ تشریف لائے تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ وہ لباس تمہارا کیا ہوا؟ کہ اللہ کے نبی اس کو آگ میں جھونک دیا اور وہ جل گیا۔ کہا ایسا کیوں کیا؟ ارے وہ اپنے گھر میں لڑکیوں کو دے دیتے، وہ پہن لیتے۔ کہا اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس چیز کو آپ نے ناپسند فرما دیا، جس چیز کو آپ نے جو ہے اچھا نہیں سمجھا، تو عمر کی یہ مجال کہ وہ اپنی بیٹیوں کو دے دے پہننے کے لیے، اسے آگ کے حوالے کر دینا چاہیے، اس کو نام و نشان مٹا دینا چاہیے۔ یہ صحابہ کرام تھے، اور اس کی محبت ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتی، ویسے جذبات پیدا نہیں ہو سکتے، ہمیں پیدا کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے کچھ حصے پر اگر ہم لوگ عمل کر لیں تو اللہ کے نبی کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو اپنے نبی کی اور اپنی محبت کی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔